السلام علیکم پیارے دوستو، انسان کے اگر ارادے مضبوط ہو اللہ کی ذات پر، اس کو پکا یقین ہو تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج سنانے جا رہا ہوں آپ کو ایک حیران کن اور سبق آموز قصہ۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا یہ قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، یعنی آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا آ گیا تو آپ نے کیا کیا، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے۔ پیارے دوستو، ہرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ پاک کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن جب اللہ پاک جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں پر بہت رحم آ رہا تھا کہ کس جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اے بھائی، تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں رہنے لگے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال رکھتے ہی نہیں تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، دن رات اس کے آگے سر جھکاتے، اسی سے مدد مانگتے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو اور کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے کہ میں ایک اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوج رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، آؤ تم بھی اس راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھو، بابا ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو یہ بات بری لگ گئی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی رات گاؤں میں ایک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس وقت یہ نیک بندے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے۔ تو گاؤں میں ایک شور اٹھا، کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ اٹھا کر لے جا رہا تھا وہ صدمے سے بے حال تھی۔ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے، یہاں پر کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ لوگ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اور ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑتے ہوئے۔ تو وہ فقیر بابا کہنے لگے کہ
کہ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب زندگی اور موت دینے والا ہے، اللہ پاک میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک اس بچے کی ماں کہنے لگی، اگر بابا آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لاتے ہو تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جہاں پر وہ چیتا گیا تھا۔ دوستو وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک بچے کو اس نے کھایا نہیں تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے رب تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندوں سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں توبہ ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ پاک نے دعا قبول کی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا، یعنی جیسے ہی وہ آپ کی طرف جھپٹا، تو ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی پیر فقیر بابا کی اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسا لپٹا آپ کے قدموں سے، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل میں گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت ہے، وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، مرید بن کر بابا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح سے فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا، جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ سبھی کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک آگے شیئر کریں۔ چلیے دوستو، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے